دوستو آج ہم ایک ایسے انسان کا تذکرہ کریں گے جس نے روایات کے مطابق جادوئی دنیا میں ایسی شہرت حاصل کی وہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود 21ویں صدی کے انسان کے لیے ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کو آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ اصل میں یہ بندہ کون تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں انہی باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب قوموں سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہر دور میں قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو دنیا میں ایک لمبے اور طویل عرصے تک کے لیے دوسری دنیاوی قوموں پر سبقت دی اور انہیں عروج عطا فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں، خزانوں اور زرخیز زمینوں سے اللہ نے بھرپور نواز رکھا تھا، مگر ان سب کے باوجود یہ قوم اللہ سے نافرمان رہی۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا اور ان کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک کیا۔ اس قوم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تو یہ قوم اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی پیروی شروع کر دیتے، تو جیسے ہی ان پر سے مصیبت ٹل جاتی تو وہ حق کی پامالی کرتے اور دوبارہ شرک کرنے لگتے اور اپنے وعدوں سے مکر جاتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی قوم کے متعلق بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ سامری جادوگر کا ہے۔ یہ جادوگر اتنا قابل تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو اپنے جادو کے وش میں کر کے ایک بچڑے کی پوجا کرنے میں لگا دیا۔ روایتوں کے مطابق سامری جادوگر کا ریئل نام موسیٰ ابن ظفر تھا، مگر یہ سامری جادوگر کے نام سے بنی اسرائیل کے علاقوں میں فیمس تھا۔ یہ جس دن پیدا ہوا تھا تو فرعون نے اسی دن اسرائیل کے تمام بچوں کو مار دیے جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری جادوگر کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنے بچے کو دور کہیں جنگلوں کے ایک غار میں چھپا، تو کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو مامور کر دیا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے کے پاس آتے اور اسے اپنی انگلی چٹاتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ تو کچھ سالوں بعد بچہ نوجوان ہو گیا۔ اس بچے کا نام بھی موسیٰ تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی یہی تھا، جبکہ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہی میں ہو رہی تھی۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پلنے والا بچہ سچا پیغمبر خدا بنا، اور دوسری طرف جبرائیل امین کے ہاتھوں پلنے والا بچہ موسیٰ سامری بن گیا، جسے آج دنیا سامری جادوگر کے نام سے جانتی ہے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو یہ قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور ان کے بعد آنے والی دنیا کے لیے رہنما ثابت ہو۔ تو موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ وہ 30 راتوں تک کوہ طور پر قیام کرے، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے۔ تو کچھ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں تو وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں آپ پورا ایک ماہ روزے اور عبادت میں مشمول ہو گئے۔ ادھر قوم بنی اسرائیل میں سامری جادوگر کو لوگوں کو متنفر کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو راہ راست سے بھٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی تو اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کی موت ہو گئی ہے۔ سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنا سارا خزانہ میرے پاس رکھ دو کہ آگے سفر میں یہ سبھی قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے جادو کے علم سے معزز آدمی جانا جاتا تھا۔ تو کچھ اس طرح لوگوں نے اپنا سارا خزانہ اور جمع پونجی اسے دے دیا۔ تو سامری جادوگر نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا اور چاندی میلٹ یعنی پگھلنے لگے، اور اس بھٹی میں سے چاندی اور سونے سے بنا گائے کا ایک بچڑا نکل آیا جو دکھنے میں بت نما شکل کا تھا۔ سامری جادوگر کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے اسی جگہ سے اٹھائی ہوئی مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی، تو وہ بچڑا اپنے اصلی جانور کا روپ اختیار کر گیا اور گائے کی طرح بولنے لگا۔
तो इस तरह सामरी ने लोगों से कहा कि मूसा तो अपने खुदा की तलाश के लिए कोहे तूर पर गए और जबकि खुदा खुद हमारे पास तशरीफ ले आए हैं। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। उसकी गुमराह कर देने वाली तकरीर से बनी इसराइल को इस बछड़े की खुदा होने पर यकीन हो गया। उन्होंने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और इस तरह वो लोग खुदा को छोड़कर उसके आगे सजदा रेज हो गए। और कहते हैं कि 12,000 कौम के लोगों के सिवा सब ने उस बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन खुदा की इबादत करने और रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से तुरैत से नवाजा गया, जो 10 मुकद्दस तख्तियों पर तहरीर किया गया था। जब आप कोहे तूर से वापस लौटे तो कौम का माहौल जुदा पाया और हर तरफ कुफ्र व शिर्क ही था और अंधेरा छा चुका था और लोग एक बछड़े की पूजा में लग चुके थे। ये सब देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरे लाख समझाने के बावजूद मेरी एक ना सुनी और मुझे कमजोर कर दिया और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी। तो जब आपका जलाल कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा पाया तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया और उन्हें राह रास्त से क्यों भटकाया? तो सामरी जादूगर ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया था और ये मेरी फरेबकारी थी। आपने उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसे समुंदर में फेंक दिया।